پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو خدا پر بہتان باندھے اور صداقت کے آ جانے کے بعد اس کی تکذیب کرے؟ تو کیا جہنم میں کافرین کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جو شخص صداقت کا پیغام لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ در حقیقت صاحبان تقوی اور پرہیزگار ہیں۔ ان کے لیے پروردگار کے یہاں وہ سب کچھ موجود ہے جو وہ چاہتے ہیں، اور یہی نیک عمل والوں کی جزا ہے، تاکہ خدا ان کی برائیوں کو دور کر دے جو ان سے سرزد ہوئی ہیں، اور ان کا اجر ان کے اعمال سے بہتر طور پر عطا کرے۔ کیا خدا اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے علاوہ دوسروں سے ڈراتے ہیں، حالانکہ جس کو خدا گمراہی میں چھوڑ دے اس کا کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے، اور جس کو وہ ہدایت دے دے اس کا کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے۔ کیا خدا سب سے زیادہ زبردست انتقام لینے والا نہیں ہے؟ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے سوال کریں گے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، تو کہیں گے کہ اللہ۔ تو کہہ دیجئے کہ کیا تم نے ان سب کا حال دیکھا ہے جن کی عبادت کرتے ہو، کہ اگر خدا نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کیا یہ اس نقصان کو روک سکتے ہیں؟ یا اگر وہ رحمت کا ارادہ کر لے تو کیا یہ اس رحمت کو منع کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا خدا کافی ہے، اور بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور کہہ دیجئے کہ قوم والو، تم اپنی جگہ پر عمل کرو اور میں اپنا عمل کر رہا ہوں، اس کے بعد ان قریب تمہیں سب کا حال معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب نازل ہوتا ہے۔ ہم نے اس کتاب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگوں کی ہدایت کے لیے حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اب جو ہدایت حاصل کر لے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور جو گمراہ ہو جائے گا وہ بھی اپنا ہی نقصان کرے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ ہی ہے جو روحوں کو موت کے وقت اپنی طرف بلا لیتا ہے، اور جو نہیں مرتے ہیں ان کی روحوں کو بھی نیند کے وقت طلب کر لیتا ہے، اور پھر جس کی موت کا فیصلہ کر لیتا ہے اس کی روح کو روک لیتا ہے، اور دوسری روحوں کو ایک مقررہ مدت کے لیے آزاد کر دیتا ہے۔ اس بات میں صاحبان فکر و نظر کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ کیا ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر سفارش کرنے والے اختیار کر لیے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ ایسا کیوں ہے، چاہے یہ لوگ کوئی اختیار نہ رکھتے ہوں اور کسی طرح کی بھی عقل نہ رکھتے ہوں۔ کہہ دیجئے کہ شفاعت کا تمام تر اختیار اللہ کے ہاتھوں میں ہے، اسی کے پاس زمین و آسمان کا سارا اقتدار ہے، اور اس کے بعد تم بھی اسی کی بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے۔ اور جب ان کے سامنے خدائے یکتا کا ذکر آتا ہے تو جن کا ایمان آخرت پر نہیں ہے ان کے دل متنفر ہو جاتے ہیں، اور جب اس کے علاوہ کسی اور کا ذکر آتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ اے پروردگار، اے زمین و آسمان کے خلق کرنے والے اور حاضر و غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان مسائل کا فیصلہ کر سکتا ہے جن میں یہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ اور اگر ظلم کرنے والوں کو زمین کی تمام کائنات مل جائے اور اتنا ہی اور بھی مل جائے تو بھی یہ روز قیامت کے بدترین عذاب کے بدلے میں سب دے دیں گے، لیکن ان کے لیے خدا کی طرف سے وہ سب بہرحال ظاہر ہوگا جس کا یہ وہم و گمان بھی نہیں رکھتے تھے، اور ان کی ساری بدکاریاں ان پر واضح ہو جائیں گی، اور انہیں وہی بات اپنے گھیرے میں لے لے گی جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، اور اس کے بعد جب ہم کوئی نعمت دے دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے میرے علم کے زور پر دی گئی ہے، حالانکہ یہ ایک آزمائش ہے، اور اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے ہیں۔ ان سے پہلے والوں نے بھی یہی کہا تھا تو وہ کچھ ان کے کام نہیں آیا جسے وہ حاصل کر رہے تھے، بلکہ ان کے اعمال کے برے اثرات، اور ان کفار میں سے بھی جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں ان تک ان کے اعمال کے برے اثرات پہنچیں گے، اور وہ خدا کو عاجز نہیں کر سکتے ہیں۔ کیا انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ اللہ ہی جس کے رزق کو چاہتا ہے وسیع کر دیتا ہے، اور جس کے رزق کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ ان معاملات میں صاحبان ایمان کے لیے
बहुत सी निशानियां पाई जाती। पैगंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम पहुंचा दीजिए कि ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपने नफ्स पर ज्यादती की है, रहमत खुदा से मायूस ना होना। अल्लाह तमाम गुनाहों का माफ करने वाला है और वो यकीनन बहुत ज्यादा बख्शने वाला और मेहरबान है। और तुम सब अपने परवरदिगार की तरफ रुजू करो और उसके लिए सरापा तस्लीम हो जाओ, कब्ल इसके कि तुम तक अजाब आ जाए तो फिर तुम्हारी मदद नहीं की जा सकती है। और तुम्हारे रब की तरफ से जो बेहतरीन कानून नाजिल किया गया है, इसका इत्तिबा करो, कब्ल इसके कि तुम तक अचानक अजाब आ जाए और तुम्हें इसका शऊर भी ना हो। फिर तुम में से कोई नफ्स ये कहने लगे कि हाय अफसोस कि मैंने खुदा के हक में बड़ी कोताही की है और मैं मजाक उड़ाने वालों में से था। या ये कहने लगे कि अगर खुदा मुझे हिदायत दे देता तो मैं भी साहिबान तक़वा में से हो जाता। या अजाब के देखने के बाद ये कहने लगे कि अगर मुझे दोबारा वापस जाने का मौका मिल जाए तो मैं नेक किरदार लोगों में से हो जाऊंगा। हाँ, तेरे पास मेरी आयतें आई थी तो तूने इन्हें झुठला दिया और तकब्बुर से काम लिया और काफिरों में से हो गए। और तुम रोज़े क़यामत देखोगे कि जिन लोगों ने अल्लाह पर बुहतान बांधा है उनके चेहरे स्याह हो गए हैं। और क्या जहन्नुम में तकब्बुर करने वालों का ठिकाना नहीं है? और खुदा साहिबान तक़वा को इनकी कामयाबी के सबब निजात दे देगा कि कोई बुराई इन्हें छू भी ना सकेगी और ना इन्हें कोई रंज लाहक होगा। अल्लाह ही हर शय का खालिक है और वही हर चीज की निगरानी करने वाला है। जमीन और आसमान की तमाम कुंजियां उसी के पास हैं और जिन लोगों ने उसकी आयतों का इनकार किया वही खसारा में रहने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि ए जाहिलो, क्या तुम मुझे इस बात का हुक्म देते हो कि मैं गैर खुदा की इबादत करने लगूं? और यकीनन तुम्हारी तरफ और तुम्हारे से पहले वालों की तरफ यही वही की गई है कि अगर तुम शिर्क इख्तियार करोगे तो तुम्हारे तमाम आमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे और तुम्हारा शुमार घाटे वालों में हो जाएगा। और तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और उसके शुक्रगुजार बंदों में हो जाओ। और इन लोगों ने वाकईन अल्लाह की कदर नहीं की है, जबकि रोज़े क़यामत तमाम जमीन उसी की मुट्ठी में होगी और सारे आसमान उसी के हाथ में लिपटे हुए होंगे। वो पाक बेनियाज है और जिन चीजों को ये उसका शरीक बनाते हैं इनसे बुलंद बाला तर है। और जब सूर फूंका जाएगा तो जमीन और आसमान की तमाम मखलूकात बेहोश होकर गिर पड़ेंगी, अलावा इनके जिन्हें खुदा बचाना चाहे। इसके बाद फिर दोबारा फूंका जाएगा तो सब खड़े होकर देखने लगेंगे और जमीन अपने रब के नूर से जगमगा उठेगी और आमाल की किताब रख दी जाएगी और अंबिया और शुहदा को लाया जाएगा और इनके दरमियान हक व इंसाफ के साथ फैसला किया जाएगा और किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा। और फिर हर नफ्स को इसके अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और वो सबके अमाल से पूरे तौर से बाखबर है। और कुफ्र इख्तियार करने वालों को ग्रोह दर ग्रोह जहन्नुम की तरफ हकाया जाएगा, यहां तक कि उसके सामने पहुंच जाएंगे तो उसके दरवाजे खोल दिए जाएंगे और उसके खाजिन सवाल करेंगे, क्या तुम्हारे पास रसूल नहीं आए थे जो आयात रब की तिलावत करते और तुम्हें आज के दिन की मुलाकात से डराते? तो सब कहेंगे कि बेशक रसूल आए थे, लेकिन काफिरीन के हक में कलमे अजाब बहरहाल साबित हो चुका है। तो कहा जाएगा कि अब जहन्नुम के दरवाजों से दाखिल हो जाओ और इसी में हमेशा हमेशा रहो कि तकब्बुर करने वालों का बहुत बुरा ठिकाना होता है। और जिन लोगों ने अपने रब का तकवा इख्तियार किया इन्हें जन्नत की तरफ ग्रोह दर ग्रोह ले जाया जाएगा, यहां तक कि जब उसके करीब पहुंचेंगे और इसके दरवाजे खोल दिए जाएंगे तो इसके खजानेदार कहेंगे कि तुम पर हमारा सलाम हो, तुम पाक पाकीज़ा हो, लिहाजा हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल हो जाओ। और वो कहेंगे कि शुक्र खुदा है कि उसने हमसे किए हुए अपने वादे को सच कर दिखाया है और हमें अपनी जमीन का वारिस बना दिया है कि जन्नत में जहां चाहें आराम करें, और बेशक ये अमल करने वालों का बेहतरीन अजर है। और तुम देखोगे कि मलाइका अर्श इलाही के गिर्द घेरा डाले हुए
अपने रब की हम्द की तस्बीह कर रहे हैं और लोगों के दरमियान हक व इंसाफ के साथ फैसला कर दिया जाएगा और हर तरफ एक ही आवाज होगी कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुरू नाम से अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हामीम, ये खुदाए अजीज व अलीम की तरफ से नाजिल की हुई किताब है। वो गुनाहों का बख्शने वाला, तौबा का कबूल करने वाला, शदीद अजाब करने वाला और साहिब फजलो करम है। उसके अलावा दूसरा खुदा नहीं है और सबकी बाज़गश्त उसी की तरफ है। अल्लाह की निशानियों में सिर्फ वो झगड़ा करते हैं जो काफिर हो गए हैं, लिहाजा इनके मुख्तलिफ शहरों में चक्कर लगाना तुम्हें धोखे में ना डाल दे। इनसे पहले भी नूह की कौम और इसके बाद वाले ग्रोह ने रसूलों की तकज़ीब की है और हर उम्मत ने अपने रसूल के बारे में यह इरादा किया है कि इसे गिरफ्तार कर लें और बातिल का सहारा लेकर झगड़ा किया है कि हक को उखाड़ फेंक दें। तो हमने भी इन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया तो तुमने देखा कि हमारा अजाब कैसा था। और इसी तरह तुम्हारे परवरदिगार का अजाब काफिरों पर साबित हो चुका है कि वो जहन्नुम में जाने वाले हैं। जो फरिश्ते अर्शे इलाही को उठाए हुए हैं और जो इसके गिर्द मुअय्यन हैं, सब हमदे खुदा की तस्बीह कर रहे हैं और उसी पर ईमान रखते हैं और साहिबान ईमान के लिए इस्तग़फ़ार कर रहे हैं कि खुदाया तेरी रहमत और तेरा इल्म हर शय पर मुहीत है, लिहाजा इन लोगों को बख्श दे जिन्होंने तौबा की है और तेरे रास्ते का इत्तिबा किया है और इन्हें जहन्नुम के अजाब से बचा ले। परवरदिगार इन्हें और इनके बाप दादा, अज़वाज और औलाद में से जो नेक और साले अफराद हैं, इनको हमेशा रहने वाले बागात में दाखिल फरमा जिनका तूने इनसे वादा किया है कि बेशक तू सब पर गालिब और साहिब हिकमत है। और इन्हें बुराइयों से महफूज फरमा कि आज जिन लोगों को तूने बुराइयों से बचा लिया गोया इन्हीं पर रहम किया है और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया इनसे रोज क़यामत पुकार कर कहा जाएगा कि तुम खुद जिस कदर अपनी जान से बेजार हो, खुदा की नाराजगी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है कि तुमको ईमान की तरफ दावत दी जाती थी और तुम कुफ्र इख्तियार कर लेते थे। वो लोग कहेंगे परवरदिगार तूने हमें 2 मरतबा मौत दी और 2 मरतबा जिंदगी अता की, तो अब हमने अपने गुनाहों का इकरार कर लिया है, तो क्या इससे बच निकलने की कोई सबील है? ये सब इसलिए है कि जब खुदाए वाहिद का नाम लिया गया तो तुम लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया और जब शिर्क की बात की गई तो तुमने फौरन मान लिया। तो अब फैसला सिर्फ खुदाए बुलंद व बुजुर्ग के हाथ में है। वही वो है जो तुम्हें अपनी निशानियां दिखलाता है और तुम्हारे लिए आसमान से रिस्क नाजिल करता है और उससे वही नसीहत हासिल करता है जो उसकी तरफ रुजू करता है। लिहाजा तुम खालिस इबादत के साथ खुदा को पुकारो, चाहे काफिरीन को यह कितना ही नागवार क्यों ना हो। वो खुदा बुलंद दरजात का मालिक और साहिब अर्श है। वो अपने बंदों में से जिस पर चाहता है अपने हुक्म से वही को नाजिल करता है ताकि मुलाकात के दिन से लोगों को डराए, जिस दिन सब निकलकर सामने आ जाएंगे और खुदा पर कोई बात मख्फी नहीं रह जाएगी। आज किसका मुल्क है? बस खुदाए वाहिद और कहार का मुल्क है। आज हर नफ्स को उसके किए का बदला दिया जाएगा और आज किसी तरह का जुल्म ना हो सकेगा। बेशक अल्लाह बहुत जल्द हिसाब करने वाला है। और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें आने वाले दिन के अजाब से डराइए जब दम घुट घुट कर दिल मुंह के करीब आ जाएंगे और जालिमीन के लिए ना कोई दोस्त होगा और ना सिफारिश करने वाला जिसकी बात सुन ली जाए। वो खुदा निगाहों की खयानत को भी जानता है और दिलों के छुपे हुए भेदों से भी बाखबर है। वो हक के साथ फैसला करता है और उसको छोड़कर ये जिनकी इबादत करते हैं वो तो कोई फैसला भी नहीं कर सकते हैं। बेशक अल्लाह सबकी सुनने वाला और सब कुछ देखने वाला है। क्या इन लोगों ने जमीन में सैर नहीं की कि देखते कि इनसे पहले वालों का अंजाम क्या हुआ है, जो इनसे ज्यादा जबरदस्त कुव्वत रखने वाले थे और जमीन में आसार के मालिक थे। फिर खुदा ने इन्हें इनके गुनाहों की गिरफ्त में ले लिया और अल्लाह के मुकाबले में इनका कोई बचाने वाला नहीं था। यह सब इसलिए हुआ कि इनके पास रसूल खुली हुई निशानियां लेकर आते थे तो इन्होंने इनकार कर दिया। तो फिर खुदा ने भी इन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया कि वो बहुत कुव्वत वाला और सख्त अजाब करने वाला है।
اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور روشن دلیل کے ساتھ بھیجا ہے۔ فرعون، حامان اور قارون کی طرف تو ان سب نے کہہ دیا کہ یہ جادوگر اور جھوٹے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد جب وہ ہماری طرف سے حق لے کر آئے تو ان لوگوں نے کہہ دیا کہ جو ان پر ایمان لے آئیں ان کے لڑکوں کو قتل کر دو اور لڑکیوں کو زندہ رکھو، اور کافروں کا مکر بہرحال پھٹک جانے والا ہوتا ہے۔ اور فرعون نے کہا کہ ذرا مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کا خاتمہ کر دوں اور یہ اپنے رب کو پکاریں۔ مجھے خوف ہے کہ کہیں یہ تمہارے دین کو بدل نہ دیں اور زمین میں کوئی فساد نہ برپا کر دیں۔ اور موسیٰ نے کہا کہ میں اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ حاصل کر رہا ہوں ہر اس متکبر کے مقابلے میں جس کا روز حساب پر ایمان نہیں ہے۔ اور فرعون والوں میں سے ایک مرد مومن نے جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا یہ کہا کہ کیا تم لوگ کسی شخص کو صرف اس بات پر قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے اور تمہارے رب کی طرف سے کھلی ہوئی دلیلیں بھی لے کر آیا ہے؟ اور اگر جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا عذاب اس کے سر ہوگا، اور اگر سچا نکل آیا تو جن باتوں سے ڈرا رہا ہے وہ مصیبتیں تم پر نازل بھی ہو سکتی ہیں۔ بے شک اللہ کسی زیادتی کرنے والے اور جھوٹے کی رہنمائی نہیں کرتا ہے۔ میری قوم والو، بے شک آج تمہارے پاس حکومت ہے اور زمین پر تمہارا غلبہ ہے، لیکن اگر عذاب خدا آ گیا تو ہمیں اس سے کون بچائے گا؟ فرعون نے کہا کہ میں تمہیں وہی باتیں بتا رہا ہوں جو میں خود سمجھ رہا ہوں، اور میں تمہیں عقل مندی کے راستے کے علاوہ اور کسی راہ کی ہدایت نہیں کر رہا ہوں۔ اور ایمان لانے والے شخص نے کہا کہ اے قوم، میں تمہارے بارے میں اس دن جیسے عذاب کا خطرہ محسوس کر رہا ہوں جو دوسری قوموں کے عذاب کا دن تھا، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور ان کے بعد والوں جیسا حال، اور اللہ یقیناً اپنے بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا ہے۔ اور اے قوم، میں تمہارے بارے میں باہمی فریاد کے دن سے ڈر رہا ہوں جس دن تم سب پیٹ پھیر کر بھاگو گے اور اللہ کے مقابلے میں کوئی تمہارا بچانے والا نہ ہوگا، اور جس کو خدا گمراہی میں چھوڑ دے اس کا کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے یوسف بھی تمہارے پاس آئے تھے تو بھی تم ان کے پیغام کے بارے میں شک ہی میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ جب وہ دنیا سے چلے گئے تو تم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ خدا اس کے بعد کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح خدا زیادتی کرنے والے اور شکی مزاج انسانوں کو ان کی گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ جو لوگ کہ آیات الہی میں بحث کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس خدا کی طرف سے کوئی دلیل آئے، وہ اللہ اور صاحبان ایمان کے نزدیک سخت نفرت کے حقدار ہیں، اور اللہ اسی طرح ہر مغرور اور سرکش انسان کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور فرعون نے کہا کہ حامان، میرے لیے ایک قلعہ تیار کر کہ میں اس کے اسباب تک پہنچ جاؤں جو کہ آسمان کے راستے ہیں، اور اس طرح موسیٰ کے خدا کو دیکھ لوں۔ اور میرا تو خیال یہ ہے کہ موسیٰ جھوٹے ہیں اور کوئی خدا نہیں ہے۔ اور اسی طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی کو آراستہ کر دیا گیا اور اسے راستے سے روک دیا گیا، اور فرعون کی چالوں کا انجام سوائے ہلاکت اور تباہی کے کچھ نہیں ہے۔ اور جو شخص ایمان لے آیا تھا اس نے کہا کہ اے قوم والو، میرا اتباع کرو تو میں تمہیں ہدایت کا راستہ دکھا سکتا ہوں۔ قوم والو، یاد رکھو کہ یہ حیات دنیا صرف چند روزہ لذت ہے اور ہمیشہ رہنے کا گھر صرف آخرت کا گھر ہے۔ جو بھی کوئی برائی کرے گا اسے ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا، اور جو نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ صاحب ایمان بھی ہو، انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا اور وہاں بلا حساب رزق دیا جائے گا۔ اور اے قوم والو، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہیں نجات کی دعوت دے رہا ہوں اور تم مجھے جہنم کی طرف دعوت دے رہے ہو؟ تمہاری دعوت یہ ہے کہ میں خدا کا انکار کر دوں اور انہیں اس کا شریک بنا دوں جن کا کوئی علم نہیں ہے، اور میں تم کو اس خدا کی طرف دعوت دے رہا ہوں جو صاحب عزت اور بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ بے شک جس کی طرف تم دعوت دے رہے ہو وہ نہ دنیا میں پکارنے کے قابل ہے اور نہ آخرت میں، اور ہم سب کی بازگشت بالآخر اللہ ہی کی طرف ہے، اور زیادتی کرنے والے ہی در اصل جہنم والے ہیں۔ پھر انقریب تم اسے یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، اور میں تو اپنے معاملات کو پروردگار کے حوالے کر رہا ہوں کہ بے شک وہ تمام بندوں کے حالات کا خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ نے اس مرد مومن کو ان لوگوں کی چالوں کے نقصانات سے بچا لیا اور فرعون والوں کو بدترین عذاب میں گھیر لیا۔ وہ جہنم
جس کے سامنے یہ ہر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت برپا ہوگی تو فرشتوں کو حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو بدترین عذاب کی منزل میں داخل کر دو، اور اس وقت کو یاد دلاؤ جب یہ سب جہنم کے اندر جھگڑے کریں گے اور کمزور لوگ مستکبر لوگوں سے کہیں گے کہ ہم تمہاری پیروی کرنے والے تھے، تو کیا تم جہنم کے کچھ حصے سے بھی ہمیں بچا سکتے ہو اور ہمارے کام آ سکتے ہو؟ تو استکبار کرنے والے کہیں گے کہ اب ہم سب کی منزل یہی ہے کہ اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے۔ اس کے بعد جہنم میں رہنے والے جہنم کے خازنوں سے کہیں گے کہ اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ ایک ہی دن ہمارے عذاب میں تخفیف کر دے۔ وہ جواب دیں گے، کیا تمہارے پاس تمہارے رسول کھلی ہوئی نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ لوگ کہیں گے کہ بے شک آئے تھے۔ تو جواب ملے گا، پھر تم خود ہی آواز دو، حالانکہ کافروں کی آواز اور فریاد بیکار ہی ثابت ہوگی۔ بے شک ہم اپنے رسول اور ایمان لانے والوں کی زندگانی دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں اور اس دن بھی مدد کریں گے جب سارے گواہ اٹھ کر کھڑے ہوں گے، جس دن ظالمین کے لیے کوئی معذرت کارگر نہ ہوگی اور ان کے لیے لعنت اور بدترین گھر ہوگا۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو ہدایت عطا کی اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا ہے، جو کتاب مجسمہ ہدایت اور صاحبان عقل کے لیے نصیحت کا سامان تھی۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کریں کہ اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، اور اپنے حق میں استغفار کرتے رہیں اور صبح و شام اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح کرتے رہیں۔ بے شک جو لوگ خدا کی طرف سے آنے والی دلیل کے بغیر خدا کی نشانیوں میں بحث کرتے ہیں، ان کے دلوں میں بڑائی کے خیال کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اور وہ اس تک پہنچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی پناہ طلب کریں کہ وہی سب کی سننے والا اور سب کے حالات کا دیکھنے والا ہے۔ بے شک زمین و آسمان کا پیدا کر دینا لوگوں کے پیدا کر دینے سے کہیں زیادہ بڑا کام ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت یہ بھی نہیں جانتی ہے۔ اور یاد رکھو کہ اندھے اور بینا برابر نہیں ہو سکتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں وہ بھی بدکاروں جیسے نہیں ہو سکتے ہیں، مگر تم لوگ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ بے شک قیامت آنے والی ہے اور اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات پر ایمان نہیں رکھتی ہے۔ اور تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں قبول کروں گا، اور یقیناً جو لوگ میری عبادت سے اکڑتے ہیں وہ عنقریب ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پیدا کیا ہے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو، اور دن کو روشنی کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ فضل و کرم کرنے والا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اس کا شکریہ ادا نہیں کرتی ہے۔ وہی تمہارا پروردگار ہے جو ہر شے کا خالق ہے، اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، تو تم کدھر بہکے جا رہے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ بہکائے جاتے ہیں جو اللہ کی نشانیوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو مستقر اور آسمان کو عمارت قرار دیا ہے، اور تمہاری صورت کو بہترین صورت بنایا ہے، اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا ہے۔ وہی تمہارا پروردگار ہے تو عالمین کا پالنے والا کس قدر برکتوں کا مالک ہے۔ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ لہذا تم لوگ اخلاص دین کے ساتھ اس کی عبادت کرو کہ ساری تعریف اسی عالمین کے پالنے والے خدا کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھے اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پرستش کے قابل بنائے ہوئے ہو، جبکہ میرے پاس کھلی ہوئی نشانیاں آ چکی ہیں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کا اطاعت گزار بندہ رہوں۔ وہی خدا ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر تم کو بچہ بنا کر باہر لاتا ہے، پھر زندہ رکھتا ہے کہ توانائیوں کو پہنچو، پھر بوڑھے ہو جاؤ، اور تم میں سے بعض کو پہلے ہی اٹھا لیا جاتا ہے، اور تم کو اس لیے زندہ رکھتا ہے کہ اپنی مقررہ مدت کو پہنچ جاؤ اور شاید تمہیں عقل بھی آ جائے۔ وہی وہ ہے جو حیات بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، پھر جب کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا ہے جو آیات الہی کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں؟
आखिर ये कहां भटकते चले जा रहे हैं? जिन लोगों ने किताब और इन बातों की तकजीब की जिनको देकर हमने पैगंबरों को भेजा था, इन्हें अनकरीब इसका अंजाम मालूम हो जाएगा। जब इनकी गर्दनों में तौक और जंजीरें डाली जाएंगी और इन्हें खींचा जाए गर्म पानी में और इसके बाद जहन्नुम में झोंक दिया जाएगा। फिर यह कहा जाएगा कि अब वो कहां हैं जिन्हें तुम शरीक बनाया करते थे खुदा को छोड़कर। तो वो लोग जवाब देंगे कि वो हमको छोड़कर गुम हो गए, बल्कि हम इसके पहले किसी को नहीं पुकारा करते थे, और अल्लाह इसी तरह काफिरों को गुमराही में छोड़ देता है। यह सब इस बात का नतीजा है कि तुम लोग जमीन में बातिल से खुश हुआ करते थे और अकड़ कर चला करते थे। अब जहन्नुम के दरवाजों से दाखिल हो जाओ और इसी में हमेशा रहो कि अकड़ने वालों का ठिकाना बहुत बुरा है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करें कि खुदा का वादा बिल्कुल सच्चा है। फिर या तो हम जिन बातों की धमकी दे रहे हैं इनमें से कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखला देंगे, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही उठा लेंगे, तो भी वो सब पलटाकर यहीं लाए जाएंगे। और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी बहुत से रसूल भेजे हैं, जिनमें से बास का तस्करा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया है और बास का तस्करा भी नहीं किया है। और किसी रसूल के इम्कान में यह बात नहीं है कि खुदा की इजाजत के बगैर कोई मुआवजा ले आए। फिर जब हुक्म खुदा आ गया तो हक के साथ फैसला कर दिया गया, और इस वक्त अहले बातिल ही खसारे में रहे। अल्लाह ही वो है जिसने चौपायों को तुम्हारे लिए खल्क किया है, जिनमें से बास पर तुम सवारी करते हो और बास को खाने में इस्तेमाल करते हो, और तुम्हारे लिए इनमें बहुत से मुनाफे हैं, और इसलिए भी कि तुम इनके जरिए अपनी दिली मुरादों तक पहुंच सको, और तुम्हें इन जानवरों पर और कश्तियों पर सवार किया जाता है। और खुदा तुम्हें अपनी निशानियां दिखलाता है तो तुम उसकी किस किस निशानी से इनकार करोगे? क्या इन लोगों ने जमीन में सैर नहीं की है कि देखते कि इनसे पहले वालों का अंजाम क्या हुआ है, जो इनके मुकाबले में अक्सरियत में थे और ज्यादा ताकतवर भी थे और जमीन में आसार के मालिक थे, लेकिन जो कुछ भी कमाया था कुछ काम ना आया और मुब्तलाए अजाब हो गए। फिर जब इनके पास रसूल मौजज़ात लेकर आए तो अपने इल्म की बिना पर नाश करने लगे, और नतीजे में जिस बात का मजाक उड़ा रहे थे इसी ने इन्हें अपने घेरे में ले लिया। फिर जब उन्होंने हमारे अजाब को देखा तो कहने लगे कि हम खुदाए यकता पर ईमान लाए हैं, और जिन बातों का शिर्क किया करते थे सब का इनकार कर रहे हैं। तो अजाब के देखने के बाद कोई ईमान काम आने वाला नहीं था कि ये अल्लाह का मुस्तकिल तरीका है जो उसके बंदों के बारे में गुजर चुका है, और उसी वक्त काफिर खसारे में मुब्तला हो जाते हैं। शुरू नाम से अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हामीम, ये खुदाए रहमान और रहीम की तंजील है। इस किताब की आयतें तफसील के साथ बयान की गई हैं। अरबी जबान का कुरान है उस कौम के लिए जो समझने वाली हो। यह कुरान बशारत देने वाला और अजाब इलाही से डराने वाला बनाकर नाजिल किया गया है, लेकिन अक्सरियत ने इससे एरास किया है और वो कुछ सुनते ही नहीं है, और कहते हैं कि हमारे दिल जिन बातों की तुम दावत दे रहे हो इनकी तरफ से पर्दे में है, और हमारे कानों में बहरापन है, और हमारे तुम्हारे दरमियान पर्दा हाइल है, लिहाजा तुम अपना काम करो और हम अपना काम कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि मैं भी तुम्हारा ही जैसा बशर हूं, लेकिन मेरी तरफ बराबर वही आती है कि तुम्हारा खुदा एक है, लिहाजा उसके लिए इस्तकामत करो और उससे इस्तगफार करो, और मुशरिकों के हाल पर अफसोस है जो लोग ज़कात अदा नहीं करते हैं और आखिरत का इनकार करने वाले हैं। बेशक जो लोग ईमान लाए और इन्होंने नेक अमाल किए इनके लिए मुनक़ता ना होने वाला अज्र है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि क्या तुम लोग उस खुदा का इनकार करते हो जिसने सारी जमीन को 2 दिन में पैदा कर दिया है और उसका मिस्ल करार देते हो, जबकि वो आलमीन का पालने वाला है, और उसने इस जमीन में ऊपर से पहाड़ करार दे दिए हैं और बरकत रख दी है, और 4 दिन के अंदर तमाम सामान मईशत को मुकर्रर कर दिया है,
جو تمام طلبگاروں کے لیے مساوی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد اس نے آسمان کا رخ کیا جو بالکل دھواں تھا، اور اسے اور زمین کو حکم دیا کہ بخوشی یا باکراہیت ہماری طرف آؤ، تو دونوں نے عرض کی کہ ہم اطاعت گزار بن کر حاضر ہیں۔ پھر ان آسمانوں کو 2 دن کے اندر 7 آسمان بنا دیے، اور ہر آسمان میں اس کے معاملے کی وحی کر دی، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے آراستہ کر دیا ہے اور محفوظ بھی بنا دیا ہے کہ یہ خدائے عزیز و علیم کی مقرر کی ہوئی تقدیر ہے۔ پھر اگر یہ اعراض کریں تو کہہ دیجئے کہ ہم نے تم کو ویسی ہی بجلی کے عذاب سے ڈرایا ہے جیسی قوم عاد و سمود پر نازل ہوئی تھی، جب ان کے پاس سامنے اور پیچھے سے ہمارے نمائندے آئے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا خدا چاہتا تو ملائکہ کو نازل کرتا، ہم تمہارے پیغام کے قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ پھر قوم عاد نے زمین میں ناحق بلندی اور برتری سے کام لیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے۔ تو کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے وہ بہرحال ان سے زیادہ طاقت رکھنے والا ہے؟ لیکن یہ لوگ ہماری نشانیوں کا انکار کرنے والے تھے، تو ہم نے بھی ان کے اوپر تیز و تند آندھی کو ان کی نحوست کے دنوں میں بھیج دیا تاکہ انہیں زندگانی دنیا میں بھی رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائیں، اور آخرت کا عذاب تو زیادہ رسوا کن ہے اور وہاں ان کی کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ اور قوم سمود کو بھی ہم نے ہدایت دی، لیکن ان لوگوں نے گمراہی کو ہدایت کے مقابلے میں زیادہ پسند کیا، تو ذلت کے عذاب کی بجلی نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا ان اعمال کی بنا پر جو وہ انجام دے رہے تھے۔ اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دے دی جو ایمان لانے والے اور تقوی اختیار کرنے والے تھے۔ اور جس دن دشمنان خدا کو جہنم کی طرف ڈھکیلا جائے گا، پھر انہیں زجر و توبیخ کی جائے گی، یہاں تک کہ جب سب جہنم کے پاس آئیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور جلد سب ان کے اعمال کے بارے میں ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور وہ اپنے اعضاء سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیسے شہادت دے دی؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہمیں اسی خدا نے گویا بنایا ہے جس نے سب کو گویائی عطا کی ہے، اور تم سب کو بھی پہلے دن اسی نے پیدا کیا ہے، اور اب بھی پلٹ کر اسی کی بارگاہ میں جاؤ گے۔ اور تم اس بات سے پردہ پوشی نہیں کرتے تھے کہ کہیں تمہارے خلاف تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور گوشت پوست گواہی نہ دے دیں، بلکہ تمہارا خیال یہ تھا کہ اللہ تمہارے بہت سے اعمال سے باخبر نہیں ہے، اور یہی خیال جو تم نے اپنے پروردگار کے بارے میں قائم کیا تھا اسی نے تمہیں ہلاک کر دیا ہے، اور تم خسارہ والوں میں ہو گئے ہو۔ اب اگر یہ برداشت کریں تو بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اگر معذرت کرنا چاہیں تو بھی معذرت قبول نہیں کی جائے گی۔ اور ہم نے خود بھی ان کے لیے ہم نشین فراہم کر دیے تھے جنہوں نے ان کے پیچھے تمام امور ان کی نظروں میں آراستہ کر دیے تھے، اور ان پر بھی وہی عذاب ثابت ہو گیا جو ان کے پہلے انسان اور جنات کے گروہوں پر ثابت ہو چکا تھا کہ یہ سب کے سب خسارہ والوں میں تھے۔ اور یہ کفار آپس میں کہتے ہیں کہ اس قرآن کو ہرگز مت سنو اور اس کی تلاوت کے وقت ہنگامہ کرو، شاید اسی طرح ان پر غالب آ جائے۔ تو اب ہم ان کفر کرنے والوں کو شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور انہیں ان کے اعمال کی بدترین سزا دیں گے۔ یہ دشمنان خدا کی صحیح سزا جہنم ہے جس میں ان کا ہمیشگی کا گھر ہے، جو اس بات کی سزا ہے کہ یہ آیات الہیہ کا انکار کیا کرتے تھے۔ اور کفار یہ فریاد کریں گے کہ پروردگار ہمیں جنات و انسان کے ان لوگوں کو دکھلا دے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے قرار دے دیں، اور اس طرح وہ پست لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اسی پر جمے رہے، ان پر ملائکہ یہ پیغام لے کر نازل ہوتے ہیں کہ ڈرو نہیں اور رنجیدہ بھی نہ ہو، اور اس جنت سے مسرور ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ ہم زندگانی دنیا میں بھی تمہارے ساتھی تھے اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں۔ یہاں جنت میں تمہارے لیے وہ تمام چیزیں فراہم ہیں جن کے لیے تمہارا دل چاہتا ہے اور جنہیں تم طلب کرو گے۔ یہ بہت زیادہ بخشنے والے مہربان پروردگار کی طرف سے تمہاری ضیافت کا سامان ہے۔ اور اس سے بہتر بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے اور نیک عمل بھی کرے اور یہ کہے کہ میں اس کے اطاعت گزاروں میں سے ہوں۔ نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، لہذا تم برائی کا جواب بہترین طریقے سے دو۔
کہ اس طرح جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے وہ بھی ایسا ہو جائے گا جیسے گہرا دوست ہوتا ہے. اور یہ صلاحیت انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اور یہ بات انہی کو حاصل ہوتی ہے جو بڑی قسمت والے ہوتے ہیں. اور جب تم میں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ کی پناہ طلب کرو کہ وہ سب کی سننے والا اور سب کا جاننے والا ہے. اور اسی خدا کی نشانیوں میں سے رات و دن اور آفتاب و مہتاب ہے، لہذا آفتاب و مہتاب کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس خدا کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اگر واقعاً اس کے عبادت کرنے والے ہو. پھر اگر یہ لوگ اکڑ سے کام لیں تو لیں، جو لوگ پروردگاہ کی بارگاہ میں ہیں وہ دن رات اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور کسی وقت بھی تھکتے نہیں ہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم زمین کو صاف اور مردہ دیکھ رہے ہو، اور پھر جب ہم نے پانی برسا دیا تو زمین لہلہانے لگی اور اس میں نشو نما پیدا ہو گئی. بے شک جس نے زمین کو پیدا کیا ہے وہی مردوں کا زندہ کرنے والا بھی ہے، اور یقیناً وہ ہر شے پر قادر ہے. بے شک جو لوگ ہماری آیات میں ہیرا پھیری کرتے ہیں وہ ہم سے چھپنے والے نہیں ہیں. سوچو کہ جو شخص جہنم میں ڈال دیا جائے گا وہ بہتر ہے یا جو روز قیامت بے خوف و خطر نظر آئے. تم جو چاہو عمل کرو، وہ تمہارے تمام اعمال کا دیکھنے والا ہے. بے شک جن لوگوں نے قرآن کے آنے کے بعد اس کا انکار کر دیا ان کا انجام برا ہے، اور یہ ایک عالی مرتبہ کتاب ہے. اس کے قریب، سامنے یا پیچھے کسی طرف سے باطل آ بھی نہیں سکتا ہے کہ یہ خدائے حکیم و حمید کی نازل کی ہوئی کتاب ہے. پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ بھی کہا جاتا ہے یہ سب آپ سے پہلے والے رسولوں سے کہا جا چکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بخشنے والا بھی ہے اور دردناک عذاب کا مالک بھی ہے. اور اگر ہم اس قرآن کو عجمی زبان میں نازل کر دیتے تو یہ کہتے کہ اس کی آیتیں واضح کیوں نہیں ہیں، اور یہ عجمی کتاب اور عربی انسان کا ربط کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہ کتاب صاحبان ایمان کے لیے شفا اور ہدایت ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے کانوں میں بہرا پن ہے اور وہ ان کو نظر بھی نہیں آ رہا ہے، اور ان لوگوں کو بہت دور سے پکارا جائے گا. اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں بھی جھگڑا ڈال دیا گیا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو گئی ہوتی تو اب تک ان کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا ہوتا. اور یقیناً یہ بڑے بے چین کر دینے والے شک میں مبتلا ہے. جو بھی نیک عمل کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، اور جو برا کرے گا اس کا ذمہ دار بھی خود ہی ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے.